وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار جو سارے عالم و کرم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی گنجبخش ہے، وہی مولا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے اور وہی سب کا اللہ ہے. اللہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے، وہ تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی مثل نہیں، اور نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا اور ہم لوگ کو یہاں پر آنے کا موقع دیا. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری تنظیم جمعیت، مقامی جمعیت کا، اور اس مسجد کے ساتھ جو ممبرس ہیں، جو نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ اس کی فکر کے لیے کوششیں کی، ہر ایک جو ہے اس کے شکریہ کے مستحق ہے، اور اللہ سب کو جزائے خیر دے اور اجر عظیم دے، گھر کے ہر معاملات میں ان کے لیے آسانی فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. ٹاپک آپ کو جیسے معلوم ہے، جھاڑ پھونک، جس کو عربک میں رقیہ شرعیہ کہتے ہیں. رقیہ اور جھاڑ پھونک جو ہے، لفظ جو ہے وہ دم کرنا، دم کروانا، اور رقیہ کا مطلب بھی ہے دم کروانا یا دعا پڑھوانا. لیکن رقیہ دو قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ رقیہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک رقیہ شرعیہ، ایک رقیہ غیر شرعی یعنی نان شریعہ، جس سے اسلام کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. اور اسی علاج کے لیے لوگ اکثر آج اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا چکے ہیں جو اپنی دنیا، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے اپنی خود کی آخرت اور لوگوں کے ایمان سے کھیل کر ان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. اس سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، دولتیں لوٹی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے خطرناک جو کام ہوتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے. کیونکہ علاج کا معاملہ انسان کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے آج جو بھی یعنی رقیہ شرعیہ کے سیشن میں شامل تھے، ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ لوگوں نے رقیہ دیکھا ہوگا، کروایا ہوگا یا کیا، اس کے بارے میں نالج ہوگی. جو نہیں کروائے ان کو پہلی دفعہ موقع ملا. تو اس طریقے میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا، جس کے اندر قرآن پڑھی گئی. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. یہ ایسی کتاب ہے جو زمین اور دنیا والوں کی لکھی نہیں گئی. یہ عرش والے رب اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کردہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا. اب دیکھیے، یہاں پر 3 کتابیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ہے اردو کی بک ہے، جادو اور آصف کا کامیاب علاج. یہ کتاب مکتبہ دارالسلام کے ذریعے سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب میں علماء کی بہت بڑی محنت ہے. علماء ایسے ہی نہیں بیٹھتے. ابھی علماء جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء جو ہے اگر مسلمان کی ریاست ہو تو اس کے لیے مشورہ دینا، ان کے لیے شرعی طریقے بتانا، ان کے لیے امپلیمنٹیشن کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. دوسرے علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے مسائل وغیرہ بتاتے ہیں لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے. اور تیسرے علماء وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ وہ علماء نہیں ہیں، لیکن اپنے علم کے معاملے میں وہ ہر جگہ ریسرچ کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. جیسے اہل حدیث میں کیا جاتا ہے، قرآن اور سنت کی تحقیق کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے سلف
یعنی سلف کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم رضوان، ان کے ساتھ وہ بات جڑتی ہے یا نہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ تیسرے قسم کے علماء وہ ہوتے ہیں جو امت کی فکر ہوتی ہے، جو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن دیا گیا اس مشن کے لیے وہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور سلام ہے ہر قسم کے علماء پر، کیونکہ وہ ورثۃ الانبیاء ہے، وارث ہے۔ رقیہ شرعیہ کا اصل کام تو علماء کا تھا، لیکن اس کو علماء نے تھوڑا سا ہائیڈ اینڈ سیک کا گیم کھیلا۔ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ علماء اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں کئی جو ہے الگ الگ مسلک، کئی طبقے، کئی مسائل، کئی آپس میں رنجشیں، نفرتیں، حسد انسان کے اندر بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ، نو ون از دا بیسٹ، میں ہی بہتر ہوں، میرے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے جو کہا وہی سچ ہے، دوسرا سچ بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جب بات آتی ہے تو اس رقیہ شرعیہ کے اندر خاص کر کے علاج کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تجربات کو لاتے ہیں۔ تجربات، سب سے پہلے رقیہ کا ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی کیا ہے، نان شرعی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ شرعی وہ ہے جس میں تین طریقے آپ کو میچ ہوں گے، تین طریقے۔ ایک ہے قال اللہ وقال رسول ومنہج سلفیہ، یعنی اللہ کا فرمان یعنی قرآن، دوسرے نبی کا فرمان یعنی سنتیں، تیسرے صحابہ کا طریقہ۔ قرآن ہے تو دیجیے تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ یہ کس کا ہے؟ قول اللہ، اللہ کا فرمان۔ یہ کتاب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا پہلے، کس کے گھر میں نہیں ہے قرآن؟ بتائیے۔ ہے سب کے، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے، برابر لازم ہوتی ہے، ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ علم والا ہو یا کم زیادہ یا کچھ بھی، لیکن سب کے گھر میں مصحف ہے۔ یہ مصحف 114 صورتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو کیا کرنے کے لیے کریں؟ اس کو سر پر اٹھا کے رکھنا، یا قسم کھانے کے لیے استعمال کرنا، یا پھر اس کو ایک ڈیکوریشن کے طور پہ لحاف میں لپٹ کر اچھے اونچے مقام پہ رکھنا، اور یا پھر نیا گھر خریدے یا کرائے کا لیے یا کوئی دکان شروع کر رہے پہلے قرآن لے کے جا کے رکھنا۔ اس کی اہمیت زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ لیے، اور تھوڑا اگر علم ہے تو پھر دیواروں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہوں گی، وہ لٹکی ہوئی ہوں گی، یا پھر گلے میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ یہی کرتے نا، اس سے زیادہ شاید ہی ریئر ہو جس کو معلومات ہے جو مخلصین اللہ کے بندے، لیکن اس کی اہمیت اصل جاننا آپ کو ضروری ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ بتائیے، پڑھتے ہیں نا؟ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا پیغام دیتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کی تعریف بتائی گئی، ہمارے زبانوں سے بولنے لگایا گیا، اس کے بعد اللہ کی رحیمیت، اس کی رحمانیت بتائی گئی، پھر اللہ نے اپنے آپ کی پاورفل وہ تھنگ بتائی جو وہ حساب لینے والا ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ بتایا گیا نہیں بتایا گیا؟ بولیے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر وہ لرس، انسان کی مینٹالٹی کے حساب سے اللہ نے وہ آیاتیں بتائی، رکھ کے بتایا کہ آپ کے زبان سے، ہمارے زبان سے کہلوانے لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیا کتنے بھی قسم کے مسلمان کہیں کے بھی ہو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ برابر ہر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا بتائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر پناہ بھی مانگی گئی غلط راستے سے بچنے کے لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اللہ ان لوگوں کا راستہ مت چلا جس پر تیرا غضب نازل ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور نہ گمراہوں کی۔
تو یہ مصحف 114 صورتیں، آپ کو کیا پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، وہ خون کے جو چھینٹے شہادت کے گرے کون سی آیت پہ گرے؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ کسی کی شاید سنا ہوگا، کبھی ذہن میں نہیں ہوگا۔ اس میں یہ آیت ہی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی وہ آیت ایسی آیت ہے لرز دینے والی کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے، اور وہ ہمیشہ سننے والا، وہ سننے والی ذات ہے۔ اللہ ہمارے دل کے اندر جو دھڑکن سے پہلے بلڈ کی سرکولیشن دل کو بیٹ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ بھی آواز سنتا ہے اللہ؟ نہیں سنتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے اندر جو مخلوقیں ہیں، جو انسان مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو بھی اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے رقیہ، رقیہ کا مطلب ہے دعا، ٹھیک ہے؟ دعا اکثر بولتے ہیں نا، کچھ پرابلم ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، تو بولتے دعا پڑھا لو، کہیں پر بھی دعا پڑھانے کے لیے یہی کہا جاتا ہے نا، زیادہ تر یہی لفظ ہوتا ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ کس سے مانگی جاتی ہے دعا؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے نا۔ اور دعا اللہ سے مانگنے کے لیے اگر ہم ایک نارمل چھوٹی سی مثال، ادنا گری ہوئی دنیا کی مثال، ایک کرانہ اسٹور پہ ہم جاتے ہیں، دکان والے کو کچھ سامان ہونا ہوتا ہے تو اس کے طرف مخاطب ہوتے ہیں اور واپس ادھر پلٹ کے اس کو آواز دیتے ہیں، اس کے طرف ڈائریکشن کرتے ہیں نا، اپنا مائنڈ، اپنا ہر چیز، اپنا پورا جو ہے کانسیپٹ اس کے طرف، یعنی دھیان ادھر لگا کر بیٹھے ہیں، بھائی یہ چاہیے، کہتے ہیں نا۔ ایک چھوٹی ادنا مثال ہے، لیکن وہ اعلیٰ عظیم ذات، وہ عظیم ذات کی طرف جب ہم دعا کریں گے، اگر ذہن کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، تو دعا کریں گے تو کیا اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہم؟ ہو سکتے ہیں؟ بولیے، نہیں ہو سکتے۔ تو دعا اللہ سے کنیکٹ ہو کر اس سے مانگنے والی چیز ہے۔ جب کنیکشن ہو جاتا ہے مضبوط، تو پھر نیٹ ورک اچھے سے کام کرتا ہے، دعا آپ کی اللہ کی طرف صحیح طریقے سے جاتی ہے۔ تو رقیہ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھانے کے لیے اپنی علم کی کمی یا پھر اس میں مسکنسیپشن ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے پاس، دوسروں کے پاس جاتے ہیں دعا پڑھانے کہ ہمارے بچے کو دم کر دو، ہماری بچی کو دم کر دو، ایسا تکلیف ہو گئی، اتنے سال سے مشکل چل رہی ہے، بیمار ہے، یہ پریشانی ہے، ہاسپٹل کے چکر ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور رزق میں پریشانی ہو رہی، کام میں جو ہے ہاتھ ڈال رہے نقصان ہو جا رہا ہے، ہر کام میں نقصان 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 ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا کنیکشن کا مسئلہ ہے، صرف کنیکشن۔ ایون ہمارے موبائل میں کنیکشن اگر کمزور ہو، نیٹ ورک کم ہو، آواز صاف آئے گی ایک دوسرے کو؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی نا؟ بولیے، کنیکشن مضبوط ہو، یہاں سے امریکہ میں بھی انسان بیٹھا ہو، نمبر ملائیں گے، صاف کلیئر کرسٹل آواز وائس رہے گی نا؟ تو پھر رب کے ساتھ کنیکشن اگر کمزور ہو، سمپل بات ہے، رب بولے گا تم مانگ رہے ہیں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، مخلوق کی طرف، ہم سے مانگ رہے تم، پہلے تم تو پریپیئر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سننے والا ہے نا بے شک، لیکن سننے والے کے لیے سنانے والا بھی چاہیے۔ تو یہ ہے ڈائریکٹ کنیکشن ٹو اللہ۔ رقیہ کا مطلب ہے دعا۔ اب رقیہ دو طریقے کی ہوتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے شرعی کا بتایا کہ اللہ کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے دعا کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، علاج کے لیے۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ دو چیز۔ تیسری ہے دویہ اور صحابہ، منہج السلفیہ، صحابہ کا راستہ۔ یہ قرآن کس کے زمانے میں نازل ہوا؟ زمانہ اوپر نازل ہوا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کا دور تھا اس پہ؟ صحابہ کا تھا نا، تو صحابہ موجود تھے نا، صحابہ کے اوپر بھی آیتیں نازل ہوئی نا، کبھی جو ہے پردے کا احکام آیا، کبھی شراب حرام ہونے کا احکام آیا، کبھی چوری کے بارے میں احکام آیا، الگ الگ آیا نا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، سب کے ایک ٹائم میں تو نہیں آیا نا۔ تو اس وقت کون سی نیشن تھی؟ صحابہ۔
رضی اللہ عنہم و رضوان، جس کو گارنٹیڈ سرٹیفکیشن دیا گیا نہ دیا گیا؟ بولیے، تو کیا صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ اگر طریقہ دیکھنا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، کس کا ترجمہ پڑھنا، کیسے لینا، کس کے ذریعے سے سورسز سے نکالنا، پھر چلو حدیث آ گئی تو کیسے سمجھنا، یہ صحیح ہے نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر کوئی یہ بتاتا ہے، یہ حدیث لاتا ہے۔ دیکھنا ہے تو صحابہ کے کنیکشن سے جوڑنا پڑے گا، جس کے اندر صحابہ کے اندر کوئی غدار نہ ہو، مطلب منافق نہ ہو، عبداللہ ابن سبا کی قوم کا نہ ہو، جو دھوکہ دے کر صاحب مسلمان کا نام پہن کر مسلمانوں میں اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ وہ لوگ کی روایتوں میں جب لفظ آتا ہے یا ذکر آتا ہے یا ایک بھولنے والے کا ذکر آتا ہے یا کوئی جھوٹے کا لفظ آتا ہے تو وہ حدیثوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سچی نہیں ہوتی جس کے اندر جھوٹا شامل ہو جائے۔ اگر کوئی افواہ پھیل جائے تو ہم یقین کر لیں گے سنی سنائی بات پر، نارملی یقین کر لیتے ہیں، افواہوں پر کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں تو کر لے رہے، فارورڈ کاپی پیسٹ چل رہا ہے نا، لیکن تحقیق کرنا چاہیے۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان، ہم لوگ کیا ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں دنیا کی بہت آگے چلے گئے ماشاءاللہ، بڑے بڑے ڈگریز پی جی وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایجوکیشن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ اور ائمہ کرام نے یہ بتایا کہ قرآن کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو قرآن کو دعا کے لیے استعمال نہیں کرتے، یعنی رقیہ کے لیے، دم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہ قرآن کو چھوڑنے والوں کی لسٹ میں انہوں نے شامل کیا۔ اور دوسرے جو غیر شرعی رقیہ ہے، غیر شرعی رقیہ میں وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کے احکام کے خلاف ہو سکتا ہے، اپوزٹ، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور حدیثوں کے خلاف ہو سکتا ہے، یا پھر صحابہ کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن شفا ہے نا، تو آپ ایک کام کرو، آپ کے گلے میں ہم تعویذ باندھنے کے لیے دے دیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ تو اکثر لوگ سوچتے ہیں چلو اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی سوچتے ہیں نا، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، ایک بابرکت آیات ہے، سیف رہیں گے، سیکیور رہیں گے، حفاظت رہے گی، یہی سوچ کے ڈالتے نا۔ لیکن دراصل اس میں کیا ہے، کئی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، اس تعویذ کو اگر کھول کے دیکھیں گے آپ، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں رہیں گی جو آپ سمجھ نہیں سکتے، یا غلط سرد الفاظ رہیں گے، جس کے اندر ایک لینگویج ہوگی، وہ لینگویج جو ہے دا کنورزیشن بٹوین میجیشین اینڈ جن، جادوگر اور جن کو بات کرنے کی ایک زبان ہے، جیسے انگلش ہے، عربک ہے، مثلا جیسے اڑیا زبان آپ کی ہے، دوسرے زبان ہے۔ اگر ایک دوسرے کی زبان سمجھ میں نہ آئے تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں سامنے والے کی بات؟ نہیں سمجھ سکتے نا۔ سیم اسی طرح ایک لینگویج ہے جس کو جادوئی زبان کہتے ہیں، جس کو تعویذ، گنڈے، پلیتے اس ٹائپ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کو، یہ زبان ایسی زبان ہے، ہر ریلیجن کے اندر ہے۔ آپ سوچیں گے کہ مسلمان میں شاید کرتے ہیں، ہندوازم میں بھی کرتے ہیں، تیلگو میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہوں گے باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، سرکل ہوتا ہے، خانے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہوگا نا۔ اس طریقے میں عربک ہو سکتی ہے، اردو ہو سکتی ہے، انگلش ہو سکتی ہے، کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے، لیکن طریقہ سب کا ایک ہی ہوگا، شیطان کی پوجا۔ اس کے اندر ایک ہی طریقہ ہوگا، وہ ہے سحر کا ایک طریقے کا حصہ، یعنی جادو کا حصہ ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے، جس میں کیا کیا جاتا ہے، جنات کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اس میں جنات کے جو مدد پکارنے کا جو لینگویج ہوتی ہے، ٹرمز ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں، ایک ٹیننسی کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، اس میں رہتا ہے فلاں نے فلاں سے یہ سیکنڈ پارٹی یہ ہے، یہ پلیس ہے، یہ مقام ہے، یہ کام کے لیے اس کا ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی کا سیل ڈیڈ ہوتا ہے یا کسی کا ٹیمپرری۔ سیم اسی طرح جادو کے اندر بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ تو غیر شرعی طریقوں میں کیا ہوتا ہے، اب کچھ ٹائم پہلے تک جو ہے عامل جو ہے اپنا کھلا ایک بزنس کھول کے چلاتے تھے، بابا وغیرہ، اتارا کرنا، لیمو، ڈوری، دھاگا، تعویذ اور کانٹے والی لکڑی،
नारियल, अलग अलग चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे। और वो तिलिस्मी मोती, आजकल अच्छे जो है एजुकेटेड लोग जो है मेडिकल शॉप से खरीदते तिलिस्मी मोती, बच्चों को गले में डालना है दांत निकलने के टाइम। ये सारी चीज़ें शिर्क, खुराफात और बिदात से जुड़े हुए। शिर्क वो है जो अल्लाह के बराबर किसी को ठहराया जाए, चाहे वो तावीज़ हो या फिर ये ईमान हो कि ये फलां इलाज करने वाला हमको शिफा देगा, और या फिर ये चीज़ जो दी जा रही है इसके ज़रिए ही शिफा मिलेगी। तो क्या है, अब अल्लाह शिफा देने वाला कौन है, पहले बोलिए। अगर हम ये अल्लाह के अलावा किसी को पार्टनर बना रहे हैं तो वो क्या होता है, अल्लाह के बराबर हो जाएगा ना। तो अल्लाह दुनिया के अंदर सारे गुनाह को माफ करेगा शिर्क के सिवा। तो शिर्क का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है इलाज में, गैर शरई में। दूसरा, शिर्क ना हो तो वो तरीके करते हैं लोग जिसके अंदर जैसे कुरान की आयत लिख के दे दिए, गले में डाल दिए, तो बोलते हैं ना अल्लाह का कलाम है ना, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना, अक्सर लोग जो डालते हैं अल्लाह का कलाम है, कुरान है, बाबरकत चीज़ है, जब वो डालते हैं तो इसमें थोड़ा गौर करने की बात यह है कि हर इंसान छोटा हो या बड़ा उसको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है ना, बैतुल खला जाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर जाने से पहले क्या दुआ पढ़ी जाती है, वही है ना दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, खुबुस वल खबाइस, मेल जिन, फीमेल जिन्नी, इसमें गंदे किस्म के जिन और जिन्नी वॉशरूम्स, हर दुनिया के टॉयलेट में वॉशरूम में रहते हैं, अल्लाह ने उनको रखा है, मकाम दिया है उनका। तो वहां पर हम क्या दुआ पढ़ के जा रहे हैं, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ गंदे किस्म के जिन और जिन्नी से, दुआ मांग रहे हैं ना। अब समझिए कि तावीज़ जो डालने वाला है, अब वो दुआ ना पढ़ के जाए तो सिंपल, अगर तावीज़ है ना, तावीज़ हिफाजत करेगी तो दुआ क्यों पढ़ते हो फिर, मसलन तावीज़ अब हिफाजत करेगी तो दुआ नहीं पढ़ना। चलो मान लिया जाए कि अगर वो ये समझते हैं कि कुरान की आयत है और इससे हिफाजत होगी, तो क्या वॉशरूम में अल्लाह के कुरान को लेके जाया जा सकता है, बोलिए। एक हम लोग एक इनविटेशन कार्ड होता है, अल्लाह का नाम होता है, कहीं गिरा हुआ दिखे तो क्या करते हैं, एक कम से कम इल्म रखने वाला मुसलमान नीचे उठा के उसको साफ करके, अगर साफ है तो थोड़ा अपना सर पे, यानी जो लाइल्म होते हैं उसका एहतराम जो है, जो रिस्पेक्ट करना है करते हैं, करके एक ऊंचे मुकाम पे कहीं रख देते हैं ना, रखते हैं ना। तो क्या अल्लाह का कुरान, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना उसकी अहमियत कम हो गई जो वॉशरूम में अगर कपड़े में भी डालकर जाया जाए तो क्या जा सकते हैं, बोलिए। फैक्ट भी सोच सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अगर इस चीज से भी गौर करें तो फिर, अब चलो अक्सर लोग क्या होते ये भी बात नहीं है, हम जो है वॉशरूम में जाने से पहले ताबीज निकाल के जाते, ऐसा बोलने वाले भी बोलते हैं। अब अगर निकाल के जाया जाए फिर अंदर कौन हिफाजत करेंगे, गंदे जिन और जिन्नी से, गंदे किस्म के कौन करेंगे, बोलिए। कैसा करेंगे, पनाह मांगना पड़ेगा ना, इसके लिए दुआ पढ़ना पड़ेगा। जब दुआ से आपको हिफाजत मिल रही है तो फिर ताबीज का कोई काम नहीं है, सिंपल थिंग है। देखिए, जब दुआ आप पढ़ के जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, आप दुआ पढ़ के जब जा रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गारंटी देते हैं, 100% है गारंटी, क्योंकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताया गया, सिक्योर है, खत्म। वहां पर मखलूकें जो होती हैं, जिन और फरिश्ते, ये दो इनविजिबल थिंग्स है, नजर नहीं आते ना, आते सिवाय अनबिया के, अनबिया को अल्लाह ने दिखाया, उनके जरिए कोई नहीं दिख सकता। अब रही बात, ये करते हैं अगर तावीज़ को मान लिया जाए तो तावीज़ फिर ऐसी जगह गड़बड़ करती है। और जैसे हस्बैंड वाइफ है तो मैरिटल रिलेशन होते हैं, तो वहां पर भी गंदगी का वक्त मकाम होता है, तो क्या अल्लाह का कुरान वहां रखा जा सकता है, नौज़ुबिल्लाह, एहानत होगी ना, कुरान की बेअदबी नहीं होगी, बोलिए। तो कुरान को हर तरीके से मनाया गया। अब जिसमें कई ऐसे उलमा ये बताते हैं कि इख्तिलाफ है, कुरान की आयत को लटकाया जा सकता है गले में, तो वो इस दलील को लेते हैं, एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, तो
ان کو سبق یاد دلانے کے لیے تختی ہوتی ہے نا، سلیٹ پر آیاتیں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال کر گھر کو بھیج دیتے تاکہ اس سبق کو یاد کر کے آئے. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تو اس دلیل کو لے کے لوگ کیا سمجھے کہ قرآن گلے میں ڈالا جا سکتا ہے. ایون جو ہے قرآن سنت کو فالو کرنے والے بھی یہ کام کرتے ہیں، تعویذ لکھ کے ڈالتے ہیں. بالکل کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ یعنی تعویذ کو کہتے ہیں، جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا. کیسے شرک کیا؟ کیونکہ ایمان اللہ سے ہٹ کے، کریٹر سے ہٹ کے کریشن پہ آ رہا ہے. کریٹر کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے وہاں پر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی ویلیو جو ہے اتنی بڑھا دی جا رہی ہے کہ حفاظت یہ تعویذ کرے گی یا کوڑی کرے گی یا لیمبو کرے گا، اکثر لوگ بندش کے نام پہ گھروں میں بھی ڈالتے ہیں، وہ کرے گی. تو یہ بالکل 100% غلط شرک اور خرافات ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے جو تعویذ ڈالتے ہیں یا پھر گھروں میں بندشیں کرتے ہیں یا پھر کوئی چیز لٹکاتے ہیں، یقین مانیے اس کے ساتھ آپ جنات کو انٹری دیتے ہیں گھر میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے جنات کو انٹری دے رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک منتر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. اگر ایک نوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق بتایا گیا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی گرہ بانی یعنی گھیٹی نوٹس اور اس پر پڑھ کر پھونک ماری، گویا کہ اس نے شرک کیا. گویا نعوذ باللہ استغفر اللہ، گویا کہ اس نے جادو کیا. یعنی جادو کا طریقہ ہے کوئی چیز پہ گھیٹی مارنا، اس کے اوپر پھونکنا، وہ جادو کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز تو شرعی اور نان شریعہ میں یہ فرق ہے کہ شریعہ میں آپ کو قرآن، سنت اور صحابہ یہ تین کا طریقہ میچ ہوگا. دنیا کے علماء کوئی بھی ہو اگر یہ طریقے سے بتاتے ہیں تو پھر سر آنکھوں پر ایکسیپٹ کریے. اگر اس کے ہٹ کے بتاتے ہیں، نہیں ہمارا صدیوں سے تجربہ چلتا ہوا رہا ہے. اب دیکھیں تجربے کے نام پر مثلا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک ہے طریقہ لکھا ہوا ہے، مثلا شہد کے بارے میں قرآن کی آیت، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء، یعنی ڈفرینٹ کلرز کی جو ہے ڈرنک ہوتی ہے جو شہد مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. قرآن کی آیت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالشفاء العسل والقرآن، دو چیزوں میں یہ شفا ہے، ان کو پکڑو، کس میں؟ شہد اور قرآن میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملا، ٹھیک ہے، شفا کا، لیکن ایک شخص بول رہا ہے نہیں میں جو ہے میتھی کھلاؤں گا یا میتھی پہ دم کر کے کھلاؤں گا یا پھر دوسرے رائی کے دانوں پہ کھلاؤں گا، میرا تجربہ ہے، میں 3 سال سے ایکسپیرینس کر رہا ہوں. تو آلریڈی جو چیز ہم کو پہلے سے مل چکی ہے وہ پر مضبوط ہوگی یا یہ مضبوط ہوگی تجربہ؟ بولیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں وہ کمپلیٹ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 114 صورتیں ہیں، کیا کوئی بھی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی کی پہنچانے میں دین میں؟ بولیے کمی کی. اگر ہم سوچیں گے کمی کی بولے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا سوچیں گے نہیں کمی کی ہوگی شاید تو کیا ہوگا؟ بولیے کافر ہو جائیں گے ہم، کافر. کیونکہ ہم ایک تو قرآن کا انکار بھی کر رہے ہیں اور دوسرے نبی کا انکار بھی کر رہے ہیں. تو نبی کا انکار کیا ہوتا ہے؟ نبی کے الفاظ کا انکار کیا ہوگا؟ بولیے ایمان رہے گا؟ مومن رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. لہذا قرآن 114 صورتیں، سورہ فاتحہ سے ناس، علماء بتاتے ہیں اس کے 55 نام ہیں. ٹھیک ہے، اس اللہ کے 99 نام ہے نا، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کا ایک ٹرانسلیشن ہے. بے شک اللہ وہ ایک صفت رکھتا ہے رزاق، رزق دینے والا، تو اللہ رزق دینے والا ہے نا. ایسے ہی قرآن کے جو ہے 55 نام علماء نے بتائے، جس کے اندر ایک نام ہے شفا. شفا دا بک آف ہیلنگ، یعنی شفا دینے والی کتاب، اور جس کے بارے میں جیسے ابھی میں نے بتایا علیکم بالشفاء العسل والقرآن، یعنی شہد اور قرآن میں شفا ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کر دیا ہے، سراسر اس میں شفا اور رحمت ہے
کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، بلیورز کے لیے ہے نہیں ہے؟ بولیے کسی کو شک ہے قرآن میں شفا ہونے کے؟ اگر ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں سر ڈاؤٹ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرا اس کے بعد اللہ نے نان شریعہ رقیہ کے لوگوں کے لیے آگے کی آیت کے ٹکڑے میں بتایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے بتایا کہ ہاں ظالموں کے لیے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظالم ہر وہ شخص ہے جو قرآن کو اس کی اہانت کر کے استعمال کرتا ہے، جو prohibited things، جو ممنوع چیزیں ہیں، جو منع کی گئی اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ جن باڈی میں داخل ہوتا ہے وہ ظالم ہے، جادوگر جادو کرتا ہے وہ ظالم ہے، اگر کوئی علاج کے نام پہ غیر شرعی طریقے استعمال کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ تو کیا ایسے ظالموں کو شفا ملے گی قرآن سے؟ اللہ بتا رہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ان کے لیے اور زیادہ بڑھتے جائے گا بیماری۔ جو اتارے کرواتے ہیں نا عاملوں کے پاس یا علاج کے نام پہ، روحانی علاج کے نام پہ، کسی کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں فلاں جگہ گئے تھے، اتارا ہوا بہت ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کاروبار بھی اچھا ہو گیا، صحت بھی اچھی ہو گئی، ایسا اکثر لوگ بتاتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہو وی آر، ہم کون ہیں، کون سی مخلوق ہے ہم؟ مخلوق کون سی؟ ہم کریشن کون سی ہے؟ انسان ہے نا، ہے نا؟ الحمدللہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ اشرف المخلوق مطلب سپریئر مور دین اینی کریشن، ہر مخلوق سے افضل اور سپیریئر ہم انسان ہیں۔ انسان بنایا اللہ نے، اس کے بعد ہم کو اسلام دیا، دوسری یعنی اہمیت بتائی، ہماری ویلیو بڑھائی، مسلمان بنایا نا، گھنٹیاں بجانے کے لیے یا دوسرے مذہب کے اندر تو نہیں پیدا کر دیا نا، بولیے بلیسنگ ہے نہیں ہے، نعمت ہے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو مسلمان کے ساتھ ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، نبی کی امت میں بنایا ہمیں، تو ہم بلیسنگس ہیں نہیں ہے، نعمتیں ہیں نہیں ہمارے لیے۔ اور غور کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کامل کر دیا، کامل دے کے گئے، اللہ نے دین کامل کر دیا، نبوت ختم ہو گئی۔ اب انسان کو تکلیف آتی ہے، تب تکلیف کے لیے کہاں جانا، کیسے جانا، کون سے مولوی کے پاس علاج کے لیے جانا، کون سے جو ہے علاج کرنے والے کے پاس جانا، تو اس کو تھوڑا ایک بار کھولنا پڑے گا گھروں میں آپ کو۔ جب تک اس کو کھولیں گے نہیں آپ، کھولنے کا مطلب ہے اپنے دل اور دماغ سے کھول کر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ آپ کے گھر میں ہے نا قرآن، اس کو کھول کر پڑھنا پڑے گا، تب معلوم ہوگا اس کی ویلیو کیا ہے، یہ شفا کیسے دیتی ہے۔ یہ جب شفا کی کتاب موجود ہے، شرط کیا رکھی؟ شرط یہ ہے کہ آپ مومن ہو، بلیورز۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ پر یقین، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلنے والی ہے، موت اور زندگی اللہ کے حکم سے آتی ہے، آزمائشیں تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو شفا وہی دیتا ہے۔ ہر چیز میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین چیزوں میں ایک اللہ کو ماننا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ یقین ہو جانا کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں شفا کے لیے بتائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو استعمال کیا، پڑھ کر دم کیا، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری جب کب ملے گی؟ سیرت نبوی پڑھنے کے بعد، دا بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں جو سیرت نبوی پڑھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ بولیے سیرت نبوی ایک ہی ہے، دو، ماشاءاللہ، چلو ماشاءاللہ پڑھے تو نا کچھ۔ سیرت نبوی، دا بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا ورلڈز پاورفل اینڈ پریشیس مین، امام الانبیاء رحمت للعالمین، جس کے ذریعے سے ان کے قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کے پیٹ پر پتھر باندھنا،
ان کے دندان مبارک شہید ہونا، ان کے سارے خاندان کو جو ہے شہادت کے جام پینا، اس کے رزلٹ میں آج ہم یہاں پر موجود ہے نہیں ہے؟ بولیے، آج ہم ایک قرآن کے ریلیٹڈ ایک ٹاپک رقیہ شریعہ سننے کے لیے آج بیٹھے ہوئے، اس کا سبب کون ہے؟ وہ صحابہ کی قربانیاں، ان کی محنتیں ہے نہیں ہے؟ بتائیے۔ تو سیرت نبوی، دا بایوگرافی آف پروفٹ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رقیہ کیا تھا، نہیں کیا تھا، کیسے کیا، کس کو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا ان کو ایک ہی دن میں شفا ملی، اور کیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات نہیں کیے، حجامہ بھی کروایا سر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زہر دیا گیا تھا، زہر کے لیے علاج کروایا، پھر اس کے لیے حجامہ بھی کروایا، الگ الگ چیزیں ملتی ہیں نا، وہ کب ملیں گی؟ جب پڑھیں گے تو کیا ہم لوگ جو ہے، کیا نسلیں ہماری ایسے ہی تباہ کرتے رہیں گے؟ نہیں معلوم کر کے اس کے بارے میں، بے شک یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اچھی چیز ہے، آگے بڑھنا چاہیے، قوم کے لیے ایک مضبوط اسٹرینتھ بننا چاہیے، ہماری امت ایک مضبوط پاورفل امت ہے جس کی ویلیو ہائیسٹ ہے، لیکن اس کو ہائیسٹ بنانے کے لیے اس کے بغیر کبھی نہیں بن سکتے، اس کے بغیر نہیں بن سکتی ہے، قرآن کے بغیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور تیسرے، صحابہ نے کیا کیا تھا، جیسے اب ایک چیز آپ کو ضروری بتانا، کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ سورہ فاتحہ، آپ بولیں گے یہ کون سا سوال ہے، بے شک سب کو آتی ہے، ایسا بولیں گے نا، جنرل چیز ہے، آتی ہے نا بے شک۔ اب یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں نے صرف سورہ فاتحہ سے رقیہ کر لیا اپنا؟ یہ بولیے، کیا؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے، اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں رقیہ کا مطلب، دعا جھاڑ پھونک کروانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپیشل ٹریننگ ایک ہائی لیول کے ہونا چاہیے، حافظ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، یہ رہتے کر سکتے، اکثر سمجھتے ہیں نا، اکثر نہیں، یہ بہت بڑا لیول ہے، اور ہم جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، برابر آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا، واش روم میں جنات رہتے ہیں، ہر واش روم، چاہے اوپن ہو، ٹوائلٹ ہو، کلوز ہو، فلائٹ کا ہو، بلڈنگ کا ہو، جھوپڑی کا ہو، ہر ٹوائلٹ میں ایک ہی دعا پڑھنا ہے نا، ایک ہی دعا ہے نا۔ تو ایک دعا جب پڑھنا کس سے بچنے کے لیے؟ وہ گندے قسم کے جن اور جنی سے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ جنات کے ذریعے ہوتا نا کام، اور روحانی معاملات میں جنات کے ذریعے سے ہوتا نا کام۔ تو ایول اسپرٹ سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کے ہم واش روم میں جا رہے ہیں تو ہماری سیکیورٹی ہو جا رہی ہے۔ ایک کامن مسلم، ایک عام مسلمان ہے نا، تو کیا حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دونوں کو دم کیا کرتے تھے۔ ایک دعا ہے جو اذکار کے اندر بتائی گئی، حسن المسلم کے اندر، اس میں بتائی گئی کہ دونوں کو دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، دونوں کو دم کیا کرتے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو، یعنی صرف یہ دعا پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں لیا کرتے تھے۔ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی دعا ہوگی؟ ایک دعا ہے صرف، بولیے کتنی بڑی دعا ہوگی؟ آج بچے جو ہے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ماں بھی تڑپ جاتی ہے، باپ بھی تڑپ جاتے ہیں، بڑے ہیں خاندان کے گھر کے تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، بچہ جو ہے ایسی طبیعت ہو گئی، کھا رہا نہیں صحیح سے، پی رہے نہیں، صحت صحیح سے ریکور نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا ہوگا، ایسا سوچتے ہیں نا۔ ایک چھوٹی سی دعا میں حفاظت دے دی ہے تو اسے بچ نہیں سکتے، بولیے۔ تو اس کو، دعا کو پڑھنے کے لیے اپنے کو دعا کی ویلیو معلوم ہونی چاہیے، تو معلوم ہوگا نا۔ تو ویلیو کیا ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو جب پڑھتے تھے تو سوچے کتنی بڑی اس کی ویلیو ہوگی۔ چھوٹی ہو سکتی ہے ویلیو؟ بولیے، ہو سکتی ہے؟ ایک دعا سے سیکیور، آپ کے بچے سیکیور، اور ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے صبح شام کے اذکار ہے۔ صبح کے اذکار جب آپ پڑھیں گے سارا دن میں آپ کی حفاظت ہوگی، شام میں پڑھیں گے غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے وقت میں، تو پھر آپ کی رات بھر حفاظت ہوگی صبح تک۔ اور سونے کی دعائیں جو پڑھیں گے اذکار وغیرہ، تو آپ کی نیند کے اندر حفاظت ہوگی۔ شیاطین کیا ہے؟ 3 جگہ سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، نظر بد سے، حسد سے،
جادو سے یا جن پوسیشن سے. جن پوسیشن یعنی جن یا عاصف لگ جانا. تو اس میں تینوں میں اگر آپ یہ اذکار کی پابندی کریں گے، کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ کہہ کر کھائیں گے، تو شیطان داخل ہوتا ہے اس میں. شیطان کس کی نسل ہے بولیے؟ جنوں میں سے نا، یعنی ہے ہی جن. تو جب کھانے میں اگر داخل ہو جائے جن، تو کیا زندگی میں سکون رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل نہ ہو جائے تو کیا جن گھر میں داخل ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہوگا نا. حدیث واضح وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں تو باہر جو ہے گیٹ صرف ہمارے لیے اوپن ہوگی، اس کے لیے کلوز ہو جائے گی. کھانے میں وہ شامل نہیں ہو سکتا. تو یہاں محفوظ جنرل چیزیں ہیں. دیکھیے اصل مین تھنگ کیا ہے، ہم کو اذکار اور دعا کی اہمیت نہیں معلوم ہے. دعا هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ عبادت بھی ہے اور پناہ مانگنے والی چیز. ایک اگر کوئی گلی میں کتا ہے، آپ کو بھونک رہا ہے اور آپ کو حملہ کرنے آ رہا ہے، اور اس کا مالک قریب میں ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مالک کو پکار کے بولیں گے؟ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نا. مالک ایک آواز دے دیا تو اس کو دم ہلاتے ہوئے چلا جائے گا وہ. تو کیا یہ تو چھوٹی گری ہوئی چھوٹی مثال ہے. اعلیٰ عظیم ذات اس کو جب پکاریں گے تو کیا نہیں سنے گا وہ؟ شیطان سرکش آپ کو ستاتے ہیں یا آپ کو اذیتیں دینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ حفاظت نہیں کرے گا؟ بولیے. شرط یہ ہے کہ آپ کا فوکس دل اور دماغ یہ دونوں اس سے پہلے کنیکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ جو بولیں گے آپ کی سنی جائے گی. نہیں سنی جائے گی اللہ کی. اب یہ جو گھر ہے کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کا گھر ہے. ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، وہاں جو ہے مخلصانہ طور پہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ دعا ازار و فریاد کرتے ہیں نا. سیم اسی طرح آپ اپنے گھر میں جو ہے تکلیف آ گئی، 2 رکعت نماز پڑھے، نفل پڑھے، اللہ سے مانگے. اور کوئی مسئلہ آ گیا، دعا پڑھ کے اللہ کے سامنے مشورہ رکھیں. پہلے دنیا والوں سے بھی مشورہ کر لیں، سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی تو اللہ کے ساتھ مشورہ کریں. تو یہ کئی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک دم کلیئرٹی دیتی ہے، اور یہ قرآن کے ذریعے آپ کو سب کچھ ملے گا. اور یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب ابو منظر خلیل ابراہیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جادو اور عاصف کا کامیاب علاج، جس کے اندر کئی جو ہے اس کے اندر ریسرچ کے مطابق لکھا گیا قرآن اور سنت کی روشنی میں. انگلش کے اندر بھی یہ بک ہے اور اردو میں بھی ہے. انگلش کے اندر یہ بک جو ہے دا جن اینڈ ہیومن سکنس کے نام سے، دا جن اینڈ ہیومن سکنس، اور اردو میں یہ نام سے. اور عربک میں بھی کتاب ہے، یہ عربک کا جو ہے ٹرانسلیشن ہے. اور دوسرے یہ کتاب اس میں آیتیں ہیں. یہ کتاب اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے. علماء کی محنت جو ہے بہت ہے اس چیزوں پہ. تو اس کتاب کے جو ہے اور ایک کتاب تھی اس میں جس کا عنوان یہی تھا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو عنوان بتایا، عنوان یہ تھا کہ ارق نفسک بہلک نفسک لتکن انت شیخ لتکن انت راقی. مطلب آپ اپنا خود کا علاج خود کرو، اپنی فیملی کا خود کرو. آپ ہی شیخ ہو. یو آر دا شیخ، یو آر دا راقی. آپ ہی راقی ہو. تکلیف ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے. زیادہ تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ حسد اس کی علامتیں ہیں، تکلیف ہے، فلق ناس پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب سحر ہوا، جادو ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں شفا نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک جو ہے اللہ سے زار و فریاد کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. امام الانبیاء کیا چاہتے تو ایک دن میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ہر چیز کو اسباب سے بنایا، اسباب. تو اللہ کے ساتھ مناجات کیے، گڑ گڑایا. اس کے بعد جب اللہ نے فریاد سن لی، جب وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر معزتین بھی نازل ہوئی اور فرشتے بھیجے گئے. ایک یعنی سر کے طرف بیٹھ گیا، ایک پیر کے طرف فرشتہ بیٹھ گیا. اور انبیاء کا خواب کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے نا. تو وہ خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک شخص نے، سوال کرنے والے نے کہا کہ ان کو کیا ہوا؟ تو
دوسرے فرشتے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا، اور پوچھا کہ کس چیز کو لے کر جادو کیا گیا؟ کہا کہ ان کے بالوں کو لے کر جادو کیا گیا، یعنی بال، علماء بتاتے ہیں داڑھی کے بال، اور کس چیز پہ، کہاں پر رکھا گیا؟ تو بتایا کہ بئر زروان، یعنی کنواں، جو بولی ہوتی ہے نا پانی کی، کنویں میں ڈالا گیا، زروان نام تھا کنویں کا۔ پھر اس کے بعد پھر تفصیل سے جب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، جا کے وہ سامان نکالو۔ نکالنے کے بعد اس کو پھر لایا گیا، اس کو ڈسٹروائے کیا گیا۔ نکالنے کی جگہ ایسی بتائی گئی روایتوں میں کہ اس جگہ کا انوائرمنٹ جو تھا، ماحول، جادو کے اثر سے ایسا ہو گیا تھا، وہ کھجور کے درخت جیسے شیطان کے سر کی طرح یعنی ہو گئے تھے، اور اس کا پانی جو ہے مہندی کے کلر کی طرح، یعنی ایک خراب پانی کی طرح، گندا پانی کی طرح ہو گیا تھا۔ پھر اس سامان کو نکالا گیا، جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے نا، اس میں لپیٹ کر ڈالا گیا تھا، پانی میں ڈالا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس کی یہ ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں بھول جایا کرتے تھے، وحی کے اندر، نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا اس کا، صرف دنیاوی جو انسانی فطرت ہوتی ہے اس میں بھول جایا کرتے تھے، کوئی کام اس دن کیا یا نہیں کیا وہ یاد نہیں رہتا تھا، اور تھوڑا سر تنگ ہو جاتا اور باڈی تنگ رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نکالا تو اس میں اس کو پورا کھول دیا گیا، اور سورہ فلق، سورہ ناس 11 آیتیں اس ٹائم نازل ہوئی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے، یعنی گرہ یعنی نوٹس، گھیٹیاں ڈال دیے تھے بال میں، تو اس کو کھولتے گئے، پھر وہ شفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے ملی۔ تو غور کریے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اتنا بڑا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مناجات کیے؟ بولیے، کس کے سامنے گر گڑائے؟ اللہ کے سامنے۔ تو کیا ہے؟ رقیہ کا مطلب ہے دعا۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ قرآن کی آیت، آج کتنے لوگ تھے رقیہ میں؟ کوئی تھے آپ لوگوں میں سے؟ نہیں ہے کوئی بھی؟ اچھا، تو جتنے لوگوں نے تھے وہاں پہ، کیا پڑھا گیا وہاں پہ؟ بولیے، قرآن پڑھا گیا نا؟ قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ تو نہیں رہا، دعا تھی اس کے ساتھ، یہی تھا نا، دعائیں تھی مسنون اور قرآن۔ تو وہ قرآن کیا آپ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں اس کو اسپیشل وہ کرنا پڑے گا، فلاں جو ہے رقیہ کرنے والے کر سکتے، دوسرے نہیں کر سکتے۔ آپ یقین مانیے، اگر آپ پڑھنا شروع کر دینا، سمجھیے کہ اگر آپ کے بلڈ ریلیٹڈ، جیسے کہ وائف ہے، ہسبینڈ ہے، یا پھر ہسبینڈ اگر وائف کو پڑھ کے دم کرے، یا اپنی اولاد کو پڑھ کے دم کرے، یا بچہ اپنی ماں کو دم کرتا ہے، یا محرم سے محرم دم کرتے ہیں، یا لڑکی اپنے ماں باپ کو دم کرتی ہے، یہ کیا خون کے رشتے ہیں نا؟ یقین مانیے، خون کا رشتہ جتنا اثر کرے گا ہمارے جیسے 10 راہ پیچھے، گارنٹیڈ ہے یہ۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے، میں نے کیا بتایا، رقیہ کیا ہے؟ دعا، دعا ہے نا؟ جتنا آپ کی تڑپ ہوگی، کیا اتنا میری ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ بولیے، آپ کے اندر آپ کی تکلیف معلوم، آپ کا لیول، دا لیول آف اسٹریس، آپ کا غم، آپ کی ٹینشن، آپ کی فکر کتنا تکلیف میں ہے، وہ آپ کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو آپ کا جو طریقہ ہوتا ہے دعا کرنے کا، کتنا تڑپ ہوتی ہے اس کے اندر، ہوتی ہے نا؟ وہ تڑپ اپنے لون کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جو آپ تھرڈ پارٹی سے نہیں کروا سکتے۔ تھرڈ پارٹی سے کروا سکتے ہیں کب؟ جب آپ اس کے یا نالج نہ ہو آپ کو، یا پھر آپ آلریڈی بیمار ہو، آپ کی کیپیسٹی ایسی ہو، بالکل آپ جو ہے اس کے کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، یعنی آپ مجبور ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کو بھی اس سے متاثر ہے اور خود سے دعا نہیں پڑھ سکتے، جن آپ کو بہت اذیت دے رہا ہے، تب آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو راقی کیا کرتا ہے؟ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کام کرتا ہے، لیکن شفا کون دینے والا؟ ہیلر کون ہے؟ اللہ ہے۔ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی دنیا کا راقی شفا دے سکتا ہے، نہ معالج شفا دے سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت شفا نہیں دے سکتی سوائے رب کے۔ اور بس سورس صحیح ہونا چاہیے، اتنا ہی۔ سورس سے کیا مراد؟ قال اللہ وقال رسول ومنہج سلفیہ، تین چیز کنیکٹ ہونا چاہیے۔
اور دعا کرنے والا، اب جیسے کہ ہم لوگ دعا پڑھ رہے تھے، مطلب آیت پڑھ رہے تھے رقیہ میں قرآن میں، آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم قرآن کو جو ہے ریپیٹ بھی کر رہے تھے، آیات کو تدبر کر رہے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، راقی کا کام کیا ہوتا ہے، راقی یہ بھی ایک اچھا، اس کے لیے اللہ نے جو ہے ایک مقام دیا ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ الراقی جند من جنود اللہ، یعنی راقی اللہ کے لشکروں میں سے ایک سپاہی ہے، کیونکہ اس کا معاملہ کیا ہے، جیسے کہ کسی کو جادو ہے، جین کا پرابلم ہے، اس کے لیے اگر ایک شخص کسی کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے، تو کیا شیاطین خاموش بیٹھتے؟ نہیں بیٹھتے، بولتے اچھا عبداللہ کو ٹھیک کرنے تم نکلے، ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ڈرنے کا کام نہیں ہے، ارے ایسا کیسا ہو جائے گا۔ اسکار، حسن المسلم، اسکار، جو شیخ القحطانی رحم اللہ، جو ان کی یعنی انتقال ہو چکا ہے کافی ٹائم پہلے، کچھ سال پہلے، جنہوں نے بہت محنت کی ان دعاؤں کو جمع کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پڑھی جاتی تھی اور بتائی گئی ہے، آتھینٹک۔ آتھینٹک کا مطلب ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں پڑھی اور پڑھنے کے لیے بتائیں، وہ دعائیں حسن المسلم، اسکار، جس کو انگلش میں فورٹریس آف مسلم بک ملتی ہے انگلش میں، وہ بک میں جو دعائیں ہیں وہ ہر ایک کی پروٹیکشن ہے، چاہے وہ راقی کسی اور کے لیے کام کرتا ہے یا پھر آپ اپنے لوگوں اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کی بھی حفاظت وہی دعاؤں سے ہوگی، راقی کی حفاظت بھی وہی دعاؤں سے، کوئی اسپیشل نہیں ہے، کوئی اسپیشل الگ جو ہے کوئی کام کرنا نہیں رہتا راقی کو۔ حلال حرام کو پہچاننا، توحید اور سنت کو پہچاننا، اس سے بچنا جو چیزیں غلط ہے، اللہ کا ڈر رکھنا، اور اس کے بعد کسی کے لیے کوشش کرنا، یعنی رقیہ شرعیہ۔ تو اس کے پیچھے دیکھیے اور ایک کتاب ہے، یہ جیسے کہ الفتاوی الزہدیہ فی رقیہ شرعیہ، عربک میں ہے کتاب لیکن اس کا ٹرانسلیشن اس میں اردو میں ہے۔ یہ کتاب علماء کی بہت بڑی محنت ہے، اس میں کیا ہے، تمام رقیہ شرعیہ کے فتاوی ہے، ہر سوال کے جوابات ہے اس کے اندر، کہ رقیہ کیسے کرنا چاہیے، کیا گروپ رقیہ کروایا جا سکتا ہے، تعویذ کے بارے میں ہر سوال کے جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ کو رقیہ کا مطلب سمجھ میں آ چکا ہوگا، آیا سمجھ میں؟ اور کوئی سوالات ہیں آپ لوگوں؟ کوئی سوالات اگر الگ الگ ہے تو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔